اچھا، ادھر رمضان کریم آتے ہی مختلف چینلز پر جو ہے وہ گیم شوز کا بھی آغاز ہو جاتا ہے. یعنی وہ رمضان کے نام پہ گیم شوز ہو رہے ہوتے ہیں. اب وہ چاہے وہ کوئی کھیل ہو یا کوئی ڈیبیٹ کمپٹیشن ہو. ٹھیک ہے، وہ ڈیبیٹ وغیرہ تو پھر بھی چلے سمجھ آتی ہے، لیکن گیم باقاعدہ کھیلنا، اس میں میوزک چل رہی ہوتی ہے اور اس طرح کی چیزیں، تو کیا یہ درست ہے؟ رمضان کے آداب کے حوالے سے کیا صحیح ہے؟ دیکھیں، میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں کہ اے خاصہ خاصان رسول اللہ وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑھا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے رمضان کے تقدس کو پامال کرنے کی، وہ بڑی افسوسناک ہے. اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گیم شو افطار کے بعد ہوتے ہیں، جی اور ان سے جب یہ بات کہی گئی ماضی میں جب شروع ہوئے تھے تو بڑے اس پہ اعتراضات ہوئے. انہوں نے کہا کہ جی ہم افطار کے بعد کرتے ہیں. تو افطار پر روزہ ختم ہوا ہے، یہ رمضان نہیں ہوا. رمضان ختم. اللہ اکبر. تراویح جو ہے وہ رات میں ہی پڑھی جاتی ہے نا. تو جس طرح دن کا احترام ہے اسی طرح رات کا بھی احترام بالکل. اچھا، پھر اس میں آج کل بڑی غربا کے ساتھ جو ہے نا ہر طبقہ کھیل رہا ہے. اب آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے انعامات کے لیے کئی چیزیں، ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہماری نظروں میں بھی آتی ہیں کس طرح لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے. پھر وہاں پر کئی غیر شرعی امور کا ارتکاب ہوتا ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ کئی ایسے لوگ ہیں. اب عوام تو عوام ہے، جس کو جس چیز میں مزہ مل رہا ہوگا وہ اس چیز میں لگ جائے گی. اب اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی تراویح رہ جاتی ہے، اللہ اکبر. کیونکہ افطار کے فوراً بعد اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، ٹائمنگ ایسی رکھی جاتی ہے، اور پھر اس وقت پر اختتام ہوتا ہے جب تراویح کا اختتام ہو چکا ہوتا ہے. تو ایک بہت بڑی تعداد نیو جنریشن، خاص طور پر خواتین کو آپ دیکھ لیجئے. اب تراویح کی نماز گھر میں ادا کرنا تو خواتین کا بھی ذمہ ہے کہ وہ بھی گھر میں تراویح کی نماز ادا کریں. اس کی وجہ سے کئی لوگ جو ہیں وہ نماز سے اور تراویح سے دور ہو جاتے ہیں. تو میرا ذاتی طور پر یہ مشورہ ہے، اگر چینل مالکان کو سمجھ میں آئے، لیکن بات وہی ہے کہ جہاں پر پیٹ کی بات آئے تو وہاں پر پھر دین کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے، ریٹنگ کا چکر ہوتا ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو شروع کر دی گئیں اس سے بجز نقصان کے اور کچھ نہیں ہوا. تو کم از کم اتنی بات تو سب مانتے ہیں نا کہ رمضان کی راتیں بھی مقدس ہیں، تو اس کا بھی آپ احترام کریں. ایک مہینہ ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے اس مہینے کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو چھوڑ دیجئے. اب اگر یہ لوگ باز نہیں آتے تو ہم عوام سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے روزوں کی اور اپنی روحانیت کی خود حفاظت کریں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 2 گھنٹے تک ایک چیز کو دیکھا تو آپ کے صرف 2 گھنٹے متاثر ہوئے، آپ کا پورا روزہ متاثر ہوا، کیونکہ اس کے اندر جو کچھ آپ نے دیکھا ہے، العین باب القلب، آنکھ دل کا دروازہ ہے. اب جو کچھ اندر گیا ہے وہی کیفیت بنے گی، اور بالآخر نتیجتاً ایسا ہوگا کہ آپ روحانیت سے دور ہو جائیں گے. تو اپنی عزت نفس پر بھی کمپرومائز نہ کریں، غریب لوگوں کے ساتھ کھیلا بھی نہ جائے، اور اگر رمضان میں ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے تو یہ بہت بہتر ہوگا. گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، اور اگر عمل کریں تو فبیہا، نہ کریں تو عوام الناس کو چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر عبادات کا ماحول رکھیں. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. بالکل. اچھا حضرت، اسی سے متصل ایک سوال اور یہ ہے کہ یہ تو گیم شوز ہو گئے، لیکن رمضان آتے ہی کیونکہ میں خود کرکٹ کھیلتا آیا ہوں پہلے بھی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان آتے ہی جو ہے وہ رمضان ٹورنامنٹ کے نام سے کرکٹ کا ایک باقاعدہ ٹورنامنٹ شروع ہو جاتا ہے. تو میرے والد صاحب تو مجھے بالکل سختی سے منع کر دیا کرتے تھے، لیکن یہ میں نے خود دیکھا، اور ہم بھی اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں بھی دعوت ملتی تھی اس چیز کی. تو پھر اور رمضان ٹورنامنٹ بالکل مساجد کے سامنے جو ہے وہ گراؤنڈ ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پر کمنٹری ہو رہی ہے، ساری چیزیں، اور اندر تراویح چل رہی ہے. تو اس کے حوالے سے کچھ ارشاد. افسوسناک ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کتنے لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، جن گھروں کے باہر ہو رہا ہو. ہر جگہ گراؤنڈ پر تو نہیں ہوتا نا، ہمارے یہاں اس علاقے کے اندر گلیوں میں ہو رہا ہوتا ہے. اب گھر میں بوڑھے ہیں، بچے ہیں، وہ سو نہیں پا رہے، آپ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. یہ تو مطلب غیر اسلامی تو ہے ہی ہے، غیر اخلاقی بھی ہے. اور پھر اسے آپ رمضان سے جوڑ رہے ہیں. اب آپ خود بتائیے کہ اندر تراویح ہو رہی ہے اور باہر کرکٹ چل رہی ہے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ سال میں ایک بار تراویح کی عبادت آئی ہے اور آپ نے اپنے آپ کو اس سے محروم رکھا ہوا ہے. اور پھر بدقسمتی کے ساتھ اس پر مطلب سٹا بھی چل رہا ہوتا ہے. کئی جگہوں پر 2 طرفہ شرطیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، وہ حرام کمائی ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے کم از کم رمضان کے اندر، اب ہر ایک کے والدین آپ کے والد صاحب کی طرح نہیں کہ جو پکڑ کے لے آئیں چلو بھائی گھر پہ چلو اور ان چیزوں میں نہ پڑو. اب وہ بچے، اچھا ہر کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ابا کی بات مان لے، کئی بچے ہیں جو نہیں مانتے، لڑ پڑتے ہیں، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے.
تو میں صرف گزارش کروں گا نیو جنریشن سے کہ 1 مہینے کے لیے آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کریں. 1 مہینہ آتا ہے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں رمضان نصیب ہو یا نہ ہو. تو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر آپ عبادات کر لیجئے. اور بالفرض آپ کو کھیلنا ہے, مطلقاً اسلام کھیل سے منع نہیں کرتا, آپ کرکٹ کھیلیے, لیکن پھر آپ اس بات کا لازم خیال رکھیں کہ آپ کی تراویح نہ چھوٹے, اس کے اندر بد کلامی گالیاں نہ بکی جائیں, اس کے اندر شرط نہ لگائی جائے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر جوا نہ کھیلا جائے, وہ کھیل گلیوں میں نہ ہو کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو اذیت پہنچے. ان شرطوں کو ملحوظ نگاہ رکھتے ہوئے پھر آپ فالتو ٹائم جو آپ کے پاس بچ جاتا ہے 12 بجے 1 بجے آپ کسی میدان میں کھیل لیتے ہیں تو پھر اس کی رخصت نکل سکتی ہے. لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ ناممکن سی بات ہے, یعنی یہ جو میں نے شرطیں بتائی ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی شرط مفقود ہو رہی ہوتی ہے. تو اپنی اصلاح کریں اور اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں.